یہ جو تجوید کی کلاس شروع ہو رہی ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آن لائن. الحمدللہ یہ کوئی پہلی مرتبہ تجوید پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا، بلکہ یہ معمول پہلے سے چل رہا ہے، لیکن آن لائن ہم نے اب شروع کیا ہے. جہاں جی مدرسے کی ذمہ داری ہے، اس مدرسے کے اندر حفظ کے طلباء کو تجوید کے اصول سمجھانا، اور جو بنیادی اس کے اصول ضابطے ہیں، قاعدے ہیں جو بچوں کی سمجھ کے مطابق ہوں، وہ ان کو بتانا، تاکہ وہ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں اسے حفظ کریں تو تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھیں. تو یہ معمول تو الحمدللہ پہلے سے چل رہا ہے. اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کام اسکولوں میں بھی کرنے کا موقع دیا ہوا ہے گزشتہ چند سالوں سے. اور اسکول کے بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے، اس کا موقع الحمدللہ میسر ہے کہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں، تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور تجوید کی کیا اہمیت ہے، تجوید سے قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے. یہ بات ان کو جی سمجھائی جاتی ہے وہاں اسکول کے بچوں کو بھی. اور وہ اسکول کے بچے مختلف عمر، مختلف سطح کے ہوتے ہیں، مختلف کلاسوں کے ہوتے ہیں، عمر کے اعتبار سے ان کی مختلف کیفیت ہوتی ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس تجوید کے جو اصول ضابطے قاعدے ہیں ان کو اس طرح آسان انداز میں، آسان الفاظ میں بیان کیا جائے کہ وہ بچہ جو مدرسے کے ماحول سے ناواقف ہے تو وہ بھی اس بات کو سمجھ سکے. جو پورا دن مدرسے میں نہیں گزارتا، جس نے مدرسے کا ماحول نہیں دیکھا، وہ بھی تجوید کے اصول کو سمجھ سکے، اور تجوید کس چیز کو کہتے ہیں، تجوید سے پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان باتوں کو وہ بھی سمجھ پائے اور اس پر عمل کر پائے. تو لہٰذا بہت آسان پیٹرن کے ساتھ ان کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور الحمدللہ اس چیز کا جو تجربہ حاصل ہوا تو ہم نے کہا، اور اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سلسلہ آن لائن بھی شروع کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ بھی کہیں جا کر کسی تعلیمی ادارے میں پڑھنے سے قاصر ہیں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی عمر کی وجہ سے، اپنی صحت کی وجہ سے، یا اور دیگر مجبوریوں کی وجہ سے، تو ان کے لیے گھر بیٹھے یہ ممکن ہو سکے کہ وہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھ سکیں. کیونکہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا یہ کسی حد تک فرض ہے. تجوید سے پڑھنے کے کچھ ایسے اصول اور ضابطے ہیں جو جن پر عمل کرنا فرض کے درجے میں ہے. اگر ان پر عمل نہیں کیا تو قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں ان تجوید کے اصولوں کے خلاف، تو ہم گناہ گار ہوں گے. اس قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ہوگا. اور کچھ اصول اور ضابطے ایسے ہیں جو بنیادی نہیں ہیں، یا جو دوسری قسم کے دوسرے درجے میں ہیں کہ ان کا ان کے مطابق پڑھنا فرض کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن مستحب کے درجے میں بہرحال ضرور ہے. مستحب کے درجے میں ضرور ہے، افضل اور بہتر کے درجے میں ضرور ہے. بعض اصول اور ضابطے ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو عذاب ہو سکتا ہے. اور بعض اصول اور ضابطے ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا اس قدر ضروری تو نہیں ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کریں تو عذاب ہو، لیکن ہاں یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے البتہ ثواب ملے گا، اور قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھ جائے گا جب ہم ان اصولوں کے مطابق تجوید سے قرآن پاک کو پڑھیں گے. اور قرآن پاک کی تلاوت کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. وہ صرف خوبصورتی کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنائے گئے ہیں، اور ان پر عمل کرنا وہ مستحب کے درجے میں ہے، مستحسن کے درجے میں ہے. تو وہ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اصول اور ضابطوں کو، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں. ایسی غلطی کرنا قرآن پاک کے اندر کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کہ آدمی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنے لگ جائے، یا پھر قرآن کی جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان زبر زیر پیش کو وہ اس طرح سے پڑھے کہ وہ حروف میں تبدیل ہو جائیں، یا ان زبر یا حروف کو اس طرح سے ادا کرے کہ وہ حروف ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو. تو یہ ساری
وہ غلطیاں ہیں جو بالکل حرام کے درجے میں آتی ہیں، جس سے بعض اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں، معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کل میں تراویح پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، تو حافظ صاحب سے غلطی ہوئی، حافظ صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ذالک تقدیر العزیز العلیم، علیم پڑھ دیا انہوں نے، حالانکہ وہ ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، عین کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے حمزہ کے ساتھ پڑھ دیا۔ ممکن ہے کہ ان کو یہ یاد نہ رہا ہو کہ یہاں پر کون سا لفظ ہے، کیونکہ جب قاری صاحب نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر، تو ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر ان کو معنی آتے بھی ہوں تو معنی کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الفاظ وہ آ، غلط پڑھ دیتے ہیں۔ اگر وہ معنی پہ غور کر لیتے تو وہ الفاظ غلط نہ پڑھتے، لیکن چونکہ اس وقت پریشر اتنا ہوتا ہے یادداشت کا، تو اس وجہ سے وہ اس وقت معنی کی طرف غور نہیں کرتے، اور بسا اوقات ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس سے نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ وہ غلطی تھی کہ جس سے نماز فاسد ہو سکتی تھی، ذالک تقدیر العزیز العلیم کی جگہ علیم پڑھ دیا، یعنی اللہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا علیم، جاننے والا، اس علیم کی جگہ پڑھ دیا علیم حمزہ کے ساتھ عین کے بجائے، تو علیم کے معنی دردناک، یعنی اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ دردناک ہے اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی غلطی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، اس سے بسا اوقات نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پہ کھینچنا ہے، وہاں کھینچا نہیں، حرف کو بڑھا دیا یا گھٹا دیا، جیسے اس کی مثال اسکولوں میں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ مثال دیکھتے ہیں، سورۃ الکوثر جب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، چونکہ عام طور سے یہ سورت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس سورت کے اندر کتنی آسان سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے اندر بھی اتنی بڑی مسٹیک پڑھنے والے کرتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد ہو سکتی ہے اگر وہ مسٹیک، وہ غلطی کریں۔ اور وہ غلطی کون سی ہے؟ وہ غلطی ہے جب پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان شانئک ہے، بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے پڑھتے ہیں انا شانیہ کا هو الابتر، انا شانیہ کا۔ اب چونکہ پیچھے انا آیا ہے الف کے ساتھ، بلکہ مد، الف پر مد بھی ہے وہاں، انا اعطیناک الکوثر، تو وہاں کھینچتے ہیں، تو لہٰذا اس کا اسی کی کاپی کرتے ہوئے آخری آیت میں بھی ادھر بھی کھینچ دیتے ہیں انا شانیہ کا هو الابتر۔ اب یہاں یہ اتنا بڑا بلینڈر ہے یہ کہ معنی خطرناک حد تک تبدیل ہو جاتے ہیں، یار اس میں معنی ہیٹ بھی نہیں لگے خطرناک گی، حد تک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کس اور طرح؟ گاڑی میں رکھا ہوا غلطی سے لا نہیں سکا میں۔ وہ اس طرح کے ان نشانیہ کا وہ الابتر کے معنی تو یہ تھے کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، بے نسل ہوگا۔ یہ جواب دیا جا رہا تھا کفار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، ان کو ڈانٹ سنائی جا رہی تھی، لیکن جب پڑھنے والے نے تجوید کا خیال نہیں رکھا کہ زبر کو کتنا کھینچا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے یا نہیں کھینچا جاتا، اور اگر کھینچیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا جب تجوید کے اس بنیادی اصول کا خیال نہیں رکھا اور وہاں ان نا شانیہ کا پڑھ دیا، تو وہاں ترجمے میں یہ تبدیلی آ گئی کہ اب مطلب ہوگا جب آدمی کھینچ دے، کھینچنا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پر کھینچ کے پڑھے تو مطلب کیا ہوگا کہ بے شک ہم آپ کے دشمن ہیں جو بے نام و نشان ہونے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں کہ یہ بول تو، یہ مفہوم تو کسی بھی انسان کے ذہن میں نہیں ہوگا، نہ کسی کا یہ مقصود ہوگا، لیکن وہ بول کیا رہا ہے؟ وہ عربی زبان کے مطابق۔ اب کوئی کہے کہ بھائی نہیں نہیں ایسا کیسے، اس کی تو نیت نہیں ہے، بھائی نیت تو اس کی نہیں ہے، لیکن جس زبان کے اندر وہ کلام پڑھ رہا ہے، اس زبان کے حساب سے تو معنی تبدیل ہو گئے، کیونکہ اس نے دوسرے انداز میں پڑھا ہے۔ کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے کما انزلہ، جیسے کہ اسے نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ بات تو ہر ایک جانتا ہے کہ قرآن پاک کو عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے،
इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, और दूसरी जगह फरमाया कि बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, अरबी जबान में हमने कुरान को नाजिल किया। और वो दूसरी जगह बताया कि वो कौन सी अरबी है, वो फसीह अरबी है, फसीह अरबी, वो फसीह अरबी है। तो अब जाहिर सी बात है, फसी अरबी है तो फसी अरबी के मुताबिक अब उसको पढ़ना होगा। वो फसी अरबी का एक अपना अंदाज है, लबो लहजा है। उसी लबो लहजे में कुरान पाक नाजिल हुआ, उसी लबो लहजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करके सहाबा को सुनाया। सहाबा ने भी उसी लबो लहजे में कुरान पाक को पढ़ा। ताबईन ने, तबा ताबईन ने, जिन्होंने सहाबा किराम से दीन सीखा, उन्होंने भी उसी अंदाज में पढ़ा। और ये उलमाए किराम फरमाते हैं, उलमाए इस्लाम ये बताते हैं कि जिस तरह कुरान के अल्फाज कुरान के अल्फाज की तहरीर, उसकी लिखाई को महफूज रखा गया और उसका एहतमाम हुआ, इसी तरह कुरान पाक के मानी, उसके मतलब क्या है उसका, उसको उसकी हिफाजत का भी एहतमाम उम्मत ने किया। इसी तरीके से कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनकी अदायगी का तरीका क्या होगा, उसका भी, उसकी भी हिफाजत का फरीजा अंजाम दिया उम्मत ने। और बाकायदा कुरान पाक की हरूफ की अदायगी किस तरह होगी, इस पर शुरू से इस्लाम के इब्तदाई दौर से इस पर मेहनत की गई, इस पर कोशिशें की गई, इस पर मेहनतें की गई, और इसको सीखने सिखाने का बाकायदा एहतमाम हुआ। कुरान की आयत है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। अब तरतील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तरतील किसे कहते हैं? अब हर इस्तिलाह, कुरान पाक की मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं जिसके मायने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए, या सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने उसके मानी बयान किए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू, जिन्हें बाबुल इल्म कहा गया, इल्म का दरवाज़ा, वो ये फरमाते हैं कि तरतील का मतलब है कि हुरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और उसके वक्त के मकामात को जानना। तो लिहाजा ये पता चला कि तजवीद से कुरान पाक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और अल्लाह ताला यही चाहते हैं हमसे कि हम कुरान पाक को उसी तरह पढ़ें जिस तरीके से कुरान पाक नाजिल हुआ। अब आजमी लोग, आजमी जो कि दूसरी ज़बानें बोलते हैं, अरबी उनकी मादरी ज़बान नहीं है, उनको नहीं मालूम कि अरबी हरूफ की अदायगी किस तरह होती है और फसी अरबी के अंदर अरबी हरूफ की अदायगी किस तरह की जाती है, जिस फसी अरबी के मुताबिक कुरान पाक नाजिल हुआ है। जब तक वो उस चीज को सीखेंगे नहीं तो कुरान पाक को सही पढ़ने पर किस तरह कुदरत रख सकते हैं, किस तरह वो कादिर हो सकते हैं कि कुरान पाक को सही लबो लहजे के साथ पढ़ें, सही तलफ़ुज़, सही अदायगी के साथ पढ़ें। इसीलिए बाकायदा तजवीद का इल्म मुदव्वन किया गया है, उसके उसूल और ज़ाब्ते उसके बयान किए गए हैं, और उन उसूल और ज़ाब्तों को बाकायदा शुरू से सीखने सिखाने का एहतमाम किया गया है। लिहाजा हमने मैंने अपने तौर पर कुछ ऐसे नोट्स तैयार कर रखे हैं जो मैंने ख़ास तौर पर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए थे। और मकसद ये था कि आसान से आसान अंदाज में कुछ उसूल और ज़ाब्ते हर बच्चे को जो कुरान पाक पढ़ने वाला है, अब वो तो बच्चे के लिए था लेकिन अभी तो माशाल्लाह यहाँ बड़े भी मौजूद हैं, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये तो हर मुसलमान के लिए, हर कुरान पढ़ने वाले के लिए है कि उन उसूल और ज़ाब्तों का जानना उसके लिए ज़रूरी है। उनमें से बाज़ उसूल मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि वो फ़र्ज़ के दर्जे में रखते हैं, उनकी रियायत रखना ये ज़रूरी है, वाजिब है। और कुछ की रियायत रखना वाजिब तो नहीं है लेकिन वो भी सवाब से खाली नहीं है उसकी, और वो भी कुरान पाक की खूबसूरती का दारोमदार उन उसूलों पर है। लिहाजा जो आदमी भी उस पर मेहनत करेगा उसकी तिलावत अच्छी होगी, उसका कुरान अच्छा होगा, उसको खुद भी कुरान पढ़ने का लुत्फ़ आएगा और जिनको सुनाएगा उनको भी कुरान पाक पढ़ने का लुत्फ़ आएगा और मज़ीद कुरान पाक पढ़ने का दिल चाहेगा। ये बाकायदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया अपनी आवाज़ों से कुरान पाक को खूबसूरत बनाओ, अपनी आवाज़ों से कुरान पाक को खूबसूरत खूबसूरत बनाओ। ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसलिए दोनों किस्म के तजवीद के उसूल वो हमारे लिए अहम हैं और हमें उन्हें सीखना चाहिए, उसके मुताबिक ही कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी औलाद को भी उसी तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तरफ लेकर आना चाहिए। आज कुरान पाक ख़त्म करने का सोचा जाता है, ख़त्म करवाने का सोचा जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि कुरान पाक को सिर्फ ख़त्म नहीं करना है बल्कि कुरान पाक के पढ़ने का और सीखने का, सिखाने का हक अदा करना है। आज उस्ताद पर भी इतना प्रेशर होता है, वो उस्ताद जो घरों में आकर पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को,
ان کے اوپر بھی والدین کا ایسا پریشر ہوتا ہے کہ وہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی وہ تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھا سکتے. اتنا ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ قاری صاحب آپ نے بس جلدی سے قرآن پاک ختم کروانا ہے، آپ نے 6 مہینے میں ختم کروانا ہے، آپ نے سال میں ختم کروانا ہے. اب یہ کام جو سالوں والا کام ہے اس کو اگر آپ سال میں اور مہینوں میں ختم کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ رزلٹ اس کا زیرو آئے گا. بس اللہ معاف کرے کہ وہ دکھاوا تو ہو جائے گا، لوگوں کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی فلانے کے بچے نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے یا فلانے نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے، ان کی آمین ہو گئی ہے، تحفے تحائف کا جو ہے نا وہ تبادلہ بھی ہو جائے گا. لیکن اللہ اس سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اور ہو سکتا ہے کہ یہی قرآن، یہی پڑھنا پڑھانا یہ ہمارے لیے گلے کا پھندا بن جائے، اور کل روز قیامت یہی قرآن جو ہے وہ شکایت کرے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، جبکہ یہ دوسری تعلیم کو جس کے ذریعے سے ان کو آ، دنیا کی آسائشیں ملنی تھی، آرائشیں ملنی تھی، دنیا کمانی تھی، اس کو تو انہوں نے اتنا سیریس لیا، اتنا اتنا سنجیدہ رہے کہ اتنے عرصے تک اس کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، ٹائم دیتے رہے، ایک ہی چیز کو بار بار پڑھتے رہے. لیکن قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھا اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے خجی، ختم ہو گیا، بس اب جو ہے نا وہ دیکھیں گے پھر کبھی جب موقع ملے گا. یہ کہہ کر چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی. اور کچھ نے ہمت کی تو بھائی 2 مرتبہ ختم کر لیا. اس کے بعد قرآن پاک کو ایسا بند کیا، ایسا بند کیا کہ سالوں گزر گئے، یہاں تک کہ یہ موقع آ گیا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، خود میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا اور پھر اس کے بعد نہ ان کے بڑوں نے سوچا، نہ وہ خود سوچنے کے اہل تھے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب عمر زیادہ ہو گئی، جب کچھ دینداری آئی، کچھ سنجیدگی آئی، تو جب قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی تو جی پتہ چلا کہ بھائی قرآن پاک پڑھنا ہی بھول گئے، اب بعد میں پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنی جگہ کے موت تک انسان کے پاس ٹائم ہے، تو لہٰذا جب بھی انسان کسی بھی عمر، جس عمر میں بھی پہنچ چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، فرض سمجھے، اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف راغب کرے، توجہ دلائے. اور جو ناسمجھ ہیں ان کو پڑھانے کا بالکل یہی اسٹینڈرڈ اختیار کرے کہ تجوید کے ساتھ چاہے سالوں لگ جائیں، چاہے قرآن ختم نہ ہو، سالوں لگ جائیں، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پاک انہیں آتا ہو، کیونکہ جتنا وقت دیں گے اسی حساب سے وہ قرآن جلدی ختم ہوتا ہے. لیکن تجوید سے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے. بہرحال یہ تو بنیادی اور تمہیدی باتیں تھیں تجوید کے اعتبار سے. اب میں مختصر سی ایک شارٹ سی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں تجوید کا مطلب کیا ہے. تجوید کا مطلب کیا ہے، اور تجوید کو اگر آپ کسی کو مطلب ایک جملے میں بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں گے کہ بھائی تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کی تعریف سن لیجئے، ذرا غور سے سن لیجئے گا اس بات کو. تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا، اور اس کی صفات کو ادا کرنا. بس یہ 2 باتیں. تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک عربی حروف تہجی پر مشتمل ہے، عربی حروف تہجی سے بنا ہے، الف سے لے کر یا تک. الف سے لے کر یا تک یہ کل 29 حروف ہیں. ان 29 حروف سے قرآن پاک پورا بنا ہوا ہے. اب پورا قرآن ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، اس کا ایک ایک حرف ایسا پڑھنا ہے کہ اس کا جو صحیح مخرج ہے. اب مخرج کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو آپ سوچیں گے مخرج کسے کہتے ہیں بھائی؟ مخرج کہتے ہیں کہ منہ کے اندر وہ جگہ جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے، ادا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، با ہم پڑھتے ہیں، با. جب با پڑھتے ہیں تو با ہم دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہونٹ جو ہیں یہ با کا مخرج ہیں، با با کا مخرج ہے. تو لہٰذا ہر حرف کو، صرف با کو نہیں، جتنے 29 حروف ہیں ان سارے 29 حروف کو ان کے ہر ایک کا اپنا اپنا مخرج ہے. یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مخرج سے ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے. آپ پڑھ لیں گے ابھی انشاءاللہ، میں نے جو نوٹس بنائے ہیں اس کے اندر وہ چیز بھی، مخارج بھی موجود ہیں. تو پہلی چیز اس کے اندر کیا ہے تجوید کے اندر، کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا، ادا کرنا. اور نمبر 2 اس کی صفات کو، اور ساتھ اس کی صفات کو بھی ادا کرنا. یعنی آپ جہاں سے نکالنا ہے وہاں سے نکال تو رہے ہیں، لیکن نکالنے کے ساتھ کس چیز کا خیال کرنا ہے، کیفیت کیا ہو. مثال کے طور پر اگر ہم بعض حروف ہیں جو ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، موٹا پر، تو اب اس حرف کو جب ہم نکال تو صحیح جگہ سے رہے لیکن موٹا کر کے نہیں پڑھ رہے،
موٹا کر کے نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس کی صفت کو ادا نہیں کیا، اس کی ایڈجیکٹو جو تھی اسے ادا نہیں کیا، کوالٹی اس کے اندر جو اس کی کوالٹی تھی وہ کوالٹی اس سے چھین لی. تو لہذا دو باتیں ہیں خالی، کہ ایک ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا، اور دوسری کہ اس کی صفات کو بھی ادا کرنا. یعنی موٹا ہے تو موٹا کر کے پڑھنا، باریک ہے تو باریک کر کے پڑھنا، نرمی سے پڑھنے والا ہے تو نرمی سے پڑھنا، سختی سے پڑھنے والا ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ تو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا، اور اسی طریقے سے قلقلہ والا حرف ہے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا. تو اس کو صفات کہا جاتا ہے، اس کو صفات کہا جاتا ہے. ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی تلاوت شروع ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی. اور جو نوٹس ہیں ہمارے تیار کیے ہوئے، وہ نوٹس بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، پڑھاؤں گا اس میں سے.